السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 18 شروع ہو رہا ہے اور اس کے سٹارٹ میں ہی سورہ المومنون ہے۔ پہلے ہم اس کا تعارف کریں گے۔ سورہ مومنون مکیہ ہے، اس میں 6 رکوع 118 آیتیں ہیں، 1840 کلمے اور 4802 حروف ہیں۔ آیت نمبر 1، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون سے یہ شروع ہو رہی ہے، جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ بے شک مراد کو پہنچے ایمان والے جو اپنی نماز میں گڑ گڑاتے ہیں۔ اور پھر بیان کیا جاتا ہے اور وہ جو کسی بیہودہ بات کی طرف التفات نہیں کرتی، اور وہ کہ زکوٰۃ دینے کا کام کرتے ہیں، اور جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں، مگر اپنی بیویوں یا شرعی باندیوں پر جو ان کے ہاتھ کی ملک ہیں ان پر کوئی ملامت نہیں، یعنی ان کے دلوں میں خدا کا خوف ہوتا ہے اور ان کے اعضاء ساکن ہوتے ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا کہ نماز میں خشوع یہ ہے کہ اس میں دل لگا ہو اور دنیا سے توجہ ہٹی ہوئی ہو، اور نظر جائے نماز سے باہر نہ جائے، اور گوشہ چشم سے کسی طرف وہ نہ دیکھے، اور کوئی عبث کام نہ کرے، اور کوئی کپڑا شانوں پر نہ لٹکائے اس طرح کہ اس کے دونوں کنارے لٹکتے ہوں اور آپس میں ملے نہ ہوں، اور انگلیاں نہ چٹکائے، اور اس قسم کی حرکات سے باز رہے۔ بعض نے فرمایا کہ خشوع یہ ہے کہ آسمان کی طرف نظر نہ اٹھائے، ہر لغو اور باطل سے مجتنب رہے، یعنی اس کے پابند ہیں اور مداومت کرتے ہیں اپنی بیویوں اور باندیوں کے ساتھ جائز طریقہ پر قربت کرنے میں، یعنی کہ حلال سے حرام کی طرف تجاوز کرتے ہیں۔ مسئلہ اس سے معلوم ہوا کہ ہاتھ سے قضائے شہوت کرنا حرام ہے۔ سید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک امت کو عذاب کیا جو اپنی شرمگاہوں سے کھیل کرتے تھے۔ پھر بیان کیا جاتا ہے کہ ہوا وہ مانتے ہیں اللہ کی ہوں یا خلق کی، اور اس طرح عہد خدا کے ساتھ ہوں یا مخلوق کے ساتھ سب کی وفا لازم ہے، اور انہیں ان کے وقتوں میں ان کے شرائط اور آداب کے ساتھ ادا کرتے ہیں، اور فرائض اور واجبات اور سنن و نوافل سب کی نگہبانی رکھتے ہیں۔ آیت نمبر 7 کے مطابق، اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے ہیں، اور وہ جو اپنی نمازوں کی نگہبانی کرتے ہیں، یہی لوگ وارث ہیں کہ فردوس کے میراث پائیں گے اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اگلی آیت میں پھر انسان کی تخلیق کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ بے شک ہم نے آدمی کو چنی ہوئی انتخاب کی ہوئی مٹی سے بنایا، پھر اسے پانی کی بوند ایک مضبوط ٹھہراؤ میں، پھر ہم نے اس پانی کی بوند کو خون کی پھٹک کیا، پھر خون کی پھٹک کو گوشت کی بوٹی، اور پھر گوشت کی بوٹی کو ہڈیاں، پھر ان ہڈیوں پر گوشت پہنچایا، پھر اسے اور صورت میں ٹھان دی تو بڑی برکت والا ہے اللہ، سب سے بہتر بنانے والا۔ پھر اس کے بعد تم ضرور مرنے والے ہو، پھر تم سب قیامت کے دن اٹھائے جاؤ گے، بے شک ہم نے تمہارے اوپر 7 راہیں بنائی۔ مفسرین نے فرمایا کہ انسان سے مراد یہاں آدم ہے اور ان کی نسل، یعنی کہ رحم میں نطفہ کتنی دیر تک رہتا ہے، یہ سب ان آیات میں بیان فرما دیا گیا۔ آیت نمبر 17، اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا ایک اندازہ پر، پھر اسے زمین میں ٹھہرایا، بے شک ہم اس کو لے جانے پر بھی قادر ہیں، تو اس سے ہم نے تمہارے باغ پیدا کیے، کھجوروں اور انگوروں کے، تمہارے لیے ان میں بہت سے میوے ہیں، ان میں سے کھاتے ہو۔ آیت نمبر 19، اور پیڑ پیدا کیا کہ طور سینا سے نکلتا ہے اس کو لے کر، یعنی کہ تیل، اور کھانے والوں کے لیے سالن، اور بے شک تمہارے لیے چوپاؤں میں سمجھنے کا مقام ہے، ہم تمہیں پلاتے ہیں اس میں سے جو ان کے پیٹ میں ہے، اور تمہارے لیے ان میں بہت سے فائدے ہیں۔ یعنی ان آیات میں پانی سے پیدا ہونے والی چیزوں اور جانوروں سے حاصل ہونے والے تمام چیزوں کا ذکر فرما دیا گیا، یعنی جیسا اپنی قدرت سے نازل فرمایا ایسا ہی اس پر بھی قادر ہیں کہ اس کو زائل کر دیں، تو بندوں کو چاہیے کہ اس نعمت کی شکر گزاری کی حفاظت کریں اور شکر کریں۔ طرح طرح کے یعنی کہ جاڑے اور گرمی وغیرہ موسموں میں اور عیش کرتے رہے، اور درخت سے مراد زیتون ہے، یعنی کہ طور سینا سے نکلنے والے درخت سے مراد زیتون کا درخت ہے۔ یہ اس میں عجب صفت ہے کہ وہ تیل بھی ہے کہ منافع اور فوائد تیل کے اس سے حاصل کیے جاتے ہیں، جلایا بھی جاتا ہے اور دعا کے طور پر بھی کام میں لایا جاتا ہے، اور سالن کا کام بھی یہ دیتا ہے، تنہا اس سے روٹی کھائی جا سکتی ہے۔